عزیزان محترم، اب یہ جو مگر وہ جو خود سید الشہداء کا وہ جو ظہور ہے وہ کب ہوگا؟ وہ غیبت کے بعد ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اب اس واقعے کے بعد امتحانات رہے، امتوں نے امتحان دیے، ائمہ علیہ السلام نے ساری اطلاعات کو اپنے اوپر لیا، جیسے ساتویں امام نے اپنے اوپر لیا، زندان چلے گئے، شیعہ بچ جائیں، یہ لیتے رہے، امتحان آتے رہے۔ ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہمارے 12ویں مولا تو آرام سے ہوں گے، غیبت میں ہے نا، وہ تو آرام سے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، ظالم راوی کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ امام کی خدمت میں آئے، ہم نے دیکھا امام شدید گریہ کر رہے ہیں اور اپنی زہد کا جو لباس والا پہنے ہوئے شدید گریہ کی حالت میں ہے۔ ہم آئے، ہم نے کہا مولا خیریت؟ تو امام فرماتے ہیں آخری امام کو متکلم ہوتے ہوئے کہ مجھے آپ کی غیبت کے امتحانات نے مجھے مضطرب کیا ہوا ہے، میری راتوں کی نیند اور میرے آرام کو چھین لیا ہے۔ کہا مولا کیسی؟ کہا آخری ہمارا بہت سخت امتحانات میں مبتلا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں امام آرام سے، کتنے سال ہو گئے، 1181 سال غیبت کو ہو گئے، صغرا کبرا ملا کے، اس پورے عرصے میں امام مضطرب ہے۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں ذرا سی باتوں پہ، امام کی پریشانی کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اور اس پوری مشکلات کو اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ امام کا خود فرمان ہے کہ اگر ہم تمہارے احوالات سے، تمہاری حالتوں سے خبر نہ رکھیں تو دشمن تمہیں نوچ ڈالے۔ یہ جو ہم بچے ہوئے ہیں یہ امام کی وجود کی وجہ سے، یہ امام کی توجہات کی وجہ سے، اور یہ امتحان ہے، یہ شدید امتحان ہے، یہ ظہور تک، اور پھر جب ظہور ہوگا تو امتحانات اور شدید تر ہو جائیں گے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ مثلا آپ بولیں کہ مثلا امام ظہور کر جائیں گے اور میں اٹھوں گا اور چلنا شروع کر دوں گا، نہیں۔ امام کو دیکھ رہے تھے لوگ، جب امام نے خانہ کعبہ میں احراموں کو چھوڑا، خانہ کعبہ کے طواف کو چھوڑا، حج کے مناسک کو چھوڑا، جا رہے ہیں۔ کون جا رہا ہے؟ کون جا رہا ہے؟ فرزند کعبہ، فرزند طہا، فرزند یاسین ہے، یعنی خل عبادت ہی یہی ہے، یہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے تھا لوگوں کو؟ امام کے ساتھ جاتے، لوگ طواف کرتے رہے، لوگ عبادتیں کرتے رہے، امام جا رہے۔ ہمارے لیے آسان اس لیے ہے کیونکہ یہ تاریخ ہم تک پہنچ چکی ہے، ہم وہاں نہیں تھے اس وقت۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام نہیں امام کا ساتھ دے سکے۔ آج امام ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے؟ آج امام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ امام تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ امام اگر کوئی کہے کہ آؤ تو خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مولا وہ میں اپنا کام کر لوں۔ بھائی میں اپنے آپ سے یہ ٹیسٹ کرتا ہوں اکثر کہ اگر کسی بھی لمحے خدا کرے ہمارے کان سنیں، آنکھیں دیکھیں، ہماری تو تمنا ہی یہی ہے۔ دعائے ندوہ میں ہم پڑھتے ہیں عزیزٌ علیہ متى ترانا و نراقا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے، کب ہم آپ کو دیکھیں گے۔ یہ پوری مخلوق کو دیکھتی ہے مگر آپ کو یہ آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے۔ خوب یہ گریہ ہونا چاہیے انسان کی آنکھ میں۔ لیکن امام تشریف لائیں اور میں کہوں، مجھے بولے آئیے، میں کہوں مولا وہ میں تو مجلس پڑھنی ہے، بہت بڑی مجلس ہے وہ تو،
میں اپنے آپ کو میں آپ کو تھوڑی کچھ کہہ سکتا ہوں، آپ کیا میں تو یہ کہوں گا بولا وہ اتنا بڑا عشرہ ہے وہ کروا لوں پھر آتا ہوں آپ کے پاس، تیار ہوں. یا مثال کے طور پر مجھے اللہ کرے کہ ہم سب کو توفیق ہو کربلا کی زیارت کی. مثلا میں کربلا جا رہا ہوں، امام کربلا سے کوفہ جا رہے ہوں، کہیں آؤ چلو، کہوں گا مولا 2 قدم تو رہ گئے تھے، کر کے آ جاؤں زیارت. کبھی سوچا اس طرح؟ وہ کہیں گے میں ہی تو ہوں حسین کا فرزند. یہ بہت سادی سی باتیں بتائی میں نے آپ کو، باتیں اس سے سختر ہیں، باتیں اس سے سختر ہیں. وہ جوان کہ جو آج اپنی آنکھوں کو بچا نہیں سکتا گناہ سے، وہ امام کو ان آنکھوں سے کیسے دیکھے گا؟ امتحان ہے نا. آپ بولیں کہ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نظر آ جائے، جیسے رسول خدا کو کہا کہ آپ کے پاس حضرت موسیٰ کی طرح عصا کیوں نہیں ہاتھ میں، یا حضرت عیسیٰ کی طرح ید بیضا کیوں نہیں ہے؟ تو قرآن کی آیت آ گئی کون سے؟ غیب کا علم ہمارا معجزہ ہے. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو. قرآن ہے، یعنی یہ غیبت قرآن اپنی سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں کہہ ہی رہا ہے متقین کو کیا ہے، ایمان غیب پہ لاؤ. اب آپ یہ کہیں کہ مولانا ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، مولا کو دیکھتے تو شاید گناہ چھوڑے جاتے. کیسے دیکھیں گے؟ آپ یقین کریں کہ جب انسان اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے، عالم اس کے لیے شہود کی منزل پہ آ جاتا ہے. وہ اس عالم کو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے یہ عالم ہے. یہ صرف اللہ نے جو امام کو عطا کیا، امام نے سب نیچے فیض دیا ہوا ہے. ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا نجف اشرف میں صحن مولا کائنات ہے حرم کا، اور مقدس اردبیلی صحن سے نور کی حالت میں بلند ہو رہے ہیں، اور کہا کہ یہ آپ نے سب کہاں سے لیا؟ یہ جو نور کی کیفیت ہے یہ کہاں سے لی؟ اشارہ کیا زری کی طرف، کہا سب یہیں سے، سب یہیں سے. لیکن کیا متصل ہو. بہرحال مولا کے حرم کی گفتگو آ گئی تو وہ واقعہ میں نے پہلے کئی دفعہ بولا ہوا ہے، لیکن بہرحال آ گیا تو یقیناً شاید آپ کی صلوات جو ہے وہ اللہم صلی علی یا علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ بہرحال آپ ان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، ان کا خلوص اور اخلاص اور یہ ساری چیزیں. تو ان کے بیٹے نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے اور باقی علماء بھی اس کو بیان کرتے ہیں. ہمارے استاد نے خود ہمیں بتایا کہ جب یہ ہوا کرتے تھے نجف اشرف میں، طالب علم تھے، تو 27 رجب کی رات آئی، بہت شدید گرمی کی راتیں تھیں، تو رات کو جشن رکھا رجب کا. اور جشن میں بہرحال ایک کچھ نہ کچھ ان کے یہاں جو خدام تھے سنا کچھ ایسی چیزیں کریں کہ بہرحال طالب علم خوش ہوں اور کچھ کھانا اور یہ ہو. تو ان کے یہاں جو خدام تھا مدرسے کا، اس نے اپنی طرف سے ایک چیز نکال لی، ایک تصویر جو اس زمانے میں اخبار میں چھپی ہوئی تھی، اس زمانے کی کوئی خاتون ہوں گی اس کی تصویر تھی. اور اس کو کہا سارے طالب علموں کو، استاد بھی بیٹھے ہوئے ان کے، کہ یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن جھوٹ نہیں بولنا. ظاہری ہوتا ہے نا بعضوں کا، تم مولانا صاحب کھائیں گے؟ نہیں میں تو نہیں کھاتا، میں تو تھوڑی دیر میں اکیلے دے دیں پھر بتائیے گا. جو ظاہر ہے بعضوں کا انسان کو مجبوری بھی ہوتی ہے، کرنا پڑتا ہے. تو اس نے یہی کہا کہ سب کو طالب علم ہو سچ بولنا ہے جو ہے. یہ تصویر میں دے رہا ہوں، یہ تصویر یعنی جو خاتون ہیں خوبصورت ہیں، جمال ہے، ان سے ازدواج
یا پھر ایک نگاہ امیر المومنین. اب کہا کہ سچ بولنا ہے، بناوٹ نہیں چاہیے. اب ایک ایک کر کے تصویر آئی سب کے پاس، سب نے، کیونکہ کلوز مجمع تھا، اب تو ہم تک بات پہنچ گئی لیکن مجمع کلوز تھا، تو سب نے جب تصویر دیکھی تو تصویر تھی ایسی، تو سب نے اظہار کیا، ایسے ہی کیا، چاہے وہ بہرحال ایسے مذاق ہی کیوں نہ ہو، لیکن اظہار یہی کیا کہ تصویر اچھی ہے. اور یہ آتے آتے جب ان کے استاد تک بھی پہنچی تو انہوں نے بیٹے کو برابر بیٹھے تھے اور سے مذاق کہا کہ والدہ کو نہیں بتانا. لیکن جب علامہ تقی جعفری کے ہاتھ میں آئی، علامہ نے تصویر دیکھی تو علامہ نے کہا کہ مجھے نگاہ امیر المومنین زیادہ عزیز ہے. اب سب نے مذاق اڑایا، جس میں ہمارے امی کو اچھا بن جائے تو اس بیچارے کا جو حال کرتی ہے قوم، دوست بس بہت ہو گیا، تقویٰ پرہیزگاری بھائی بہت. ان کا بھی وہی کیا، ان کی طبیعت خراب ہوئی، وہ کمرے میں حجرے میں گئے اور اپنے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں کیا دیکھا، کمرہ نورانی ہوا، ایک نور آیا، ایک چہرہ مجسم ہوا. علامہ فرماتے ہیں میں نے اس سے حسین چہرہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. یار میں نے اس سے چہرہ حسین نہیں دیکھا تھا. کہ اس کے بعد میری حالت عجیب ہو گئی، میں باہر نکلا، وہ وجد کی کیفیت جو میرے پر طاری تھی، سب نے بولا کیا ہوا کیا ہوا. استاد تھے، پہچان گئے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ دیکھو آئندہ ایسا امتحان نہیں لینا، ہم میں طاقت نہیں امتحان دینے کی، یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا. یہ حسرت ہے دل میں. وہ استاد کا شعر تو ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں قبر میں جو ہے مولا کی، ہم چلے ہیں علی سے ملاقات کو. بھائی چلے کیوں ہیں، یہی ملاقات کر لو نا. وہ تو استاد نے ہمارے اوپر رحم کیا، وہ جانتے تھے ہمارے نفس کیسے ہیں، لیکن یہی ملاقات کرو مولا سے. یعنی وہ جمال وہ کب دیکھوں گا، وہ یوسف زہرا کب دیکھوں